سورۃ النساء کی آیت نمبر 79۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ ما أصابك من حسنة، جو کوئی بھی تجھے اچھائی پہنچے، فمن اللہ، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئہ، اور جو کوئی بھی تجھے برائی پہنچے، فمن نفسک، یہ تیرے اپنی طرف سے ہے۔ وارسلناک للناس رسولا، اور اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ ہی کافی ہے گواہی کے لیے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے اس غلط رویے کو ذکر کیا کہ مسلمانوں کو جب کوئی اچھائی پہنچتی، فتح کے حالات آتے، خوشحالی کے حالات آتے، تو یہ منافقین کہتے کہ یہ بس اللہ کی طرف سے ہو گیا، اور اگر کہیں شکست ہو جاتی، کہیں تکلیف کے، دکھ کے، پریشانی کے حالات آ جاتے، تو اس کو کہا کرتے کہ نعوذ باللہ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں فرمایا کہ یہ سب کچھ اچھے حالات، برے حالات، خوشحالی، تنگ حالی، فتح و شکست، بیماری، صحت، سارے حالات کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمائے کہ اچھے اور برے حالات کا حقیقی خالق تو اللہ رب العالمین ہی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر اچھی بری تقدیر سب کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ مجوسیوں کے اندر یہ عقیدہ اور یہ تصور ہے، یہ جو آگ پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھی چیزوں کا خالق اور خدا ہے، اور بری چیزوں کا خالق اور خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھی کے لیے اہرمن ہے اور بری چیزوں کے لیے یزدان ہے۔ لیکن میرا آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہر اچھی بری تقدیر سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، تمام اچھے برے حالات کا خالق اللہ رب العالمین ہے، موجد اللہ پاک ہے، پیدا کرنے والا حقیقت میں اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ اچھے حالات ہوں، کامیابی مل جائے، مال و دولت میں نفع مل جائے، مکان اچھا بن جائے، گھر میں اشیاء، اسباب، چیزیں آنے لگ جائیں، تو انسان کیا کہتا ہے کہ میں بڑا سیانہ تھا،
میں نے یہ کام کیا، میرے فیصلہ، میری سوچ، چونکہ مجھے اللہ نے سمجھ دی تھی۔ اللہ کا تو بھول ہی جاتا ہے نا، بس اپنے ہی کہتا میں ایسا تھا، میں ایسا تھا، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ، خدا نہ خواستہ کہیں نقصان ہو جائے، برے حالات آ جائے تو کیا کہے گا؟ بس جی اللہ کا حکم ہی ایسے تھا۔ کوئی شک نہیں، تسلی اسی میں ہوتی ہے کہ انسان اس کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اصل کرنا یہ چاہیے کہ کوئی اچھے حالات آ جائیں تو ان کی نسبت اللہ کی طرف کرے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے مخاطب، اے قرآن پڑھنے والے، اے سننے والے، جو بھی تجھے حسنہ پہنچے، گزشتہ درس میں بھی عرض کر چکا ہوں، حسنہ سے مراد ہر اچھی حالت ہے۔ خوشحالی بھی حسنہ ہے، عزت بھی حسنہ ہے، نفع بھی حسنہ ہے، فتح بھی حسنہ ہے، بیوی بچوں کا مطیع و فرما بردار ہونا، آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا، یہ بھی حسنہ ہے۔ مال و دولت کے اندر بڑھوتری ہوتے جانا، کاروبار میں نفع ہوتے جانا، یہ بھی حسنہ ہے۔ تو جب بھی انسان کو کوئی بھی حسنہ پہنچے، کسی طرح سے بھی اچھے حالات پہنچے، تو ان کی نسبت کرے کس کی طرف؟ اللہ کی۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ کی مہربانی ہے۔ اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، اس کو اپنی عقل اور دانش کا نتیجہ قرار نہ دے، اس کو اپنی محنت کی طرف منسوب نہ کرے، بلکہ یہ کہے کہ بس میرے اللہ کی کرم نوازی ہے۔ ہاں دوسری طرف وما اصابک من سیئہ، کوئی برے حالات آ جائے، بیماری آ گئی، نقصان ہو گیا، پریشانی کے حالات آ گئے، تو اس کو منسوب کرے فمن نفسک، یہ میری کوتاہی سے ہوا ہے، یہ میری غلطی ہے، اس میں میرا کوئی گناہ ہے، میرے کسی جرم کی سزا ہے۔ اور یہاں اگر کوئی ایسے حالات آ جائے نا تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں ساڈے کولوں کیڑی غلطی ہو گئی، یعنی جیسے کہ ہم غلطیوں سے پاک ہیں، بالکل ہم سے غلطیاں ہوتی نہیں ہیں، پتہ نہیں ساڈے کولوں کیڑی غلطی، دن بھر کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے جرائم کرتے ہیں، بجائے یہ کہنے کے کہ ہم سے واقعی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی جس کے نتیجے میں ہمیں یہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، یا ہمیں یہ شکست کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، یا یہ نقصان ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھے انسان کو تو انسان اس کے لیے اپنے گناہوں کا سوچے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اسی لیے یہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میری سواری کا گدھا کسی دن مجھ سے اڑی کرے اور میری بات نہ مانے تو میں فوراً یہ سوچتا ہوں کہ آج میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہے جس کے نتیجے میں یہ میری نافرمانی کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ہماری موٹر سائیکل سٹارٹ نہ ہو، ہماری گاڑی سٹارٹ نہ ہو، ہم کبھی صبح نکلے اور گاڑی پنچر تھی، کیا ہم نے بھی کبھی یہ سوچا کہ کسی غلطی کی وجہ سے یہ آزمائش آ گئی، یہ نقصان آ گیا، یہ جو آج میری گاڑی میری بات نہیں مان رہی تو مجھے بھی اپنے مالک کی میں نے کوئی نافرمانی کی ہے جو یہ میری بات نہیں مان رہی۔ اس طرف دھیان جانے کی ضرورت ہے۔ روڈ پہ جا رہے ہیں، منزل پہ پہنچ گئے تو میں بڑا کمال کا ڈرائیور ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں جناب، میں بڑا جلدی لے آیا ہوں، اور خدا نہ خواستہ راستے میں کوئی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی تو پھر پتہ نہیں کیڑے گناہ دی سزا، اللہ پاک نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ تب یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی نافرمانی اللہ کی ہوئی ہے، پھر یہ بھی اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔
کافر کو اگر، علماء نے لکھا ہے، کافر و منافق کو اگر دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دکھ تکلیف آ گیا، تو وہ اس کی آخرت کی سزا کا ابتدائیہ ہے، تمہید ہے۔ جو آخرت میں ملنی ہے اس کا کچھ حصہ اللہ دنیا میں ہی اس کو چکا ہے۔ اور اگر مسلمان پر، ایمان والے پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی دکھ آ جائے، تو اللہ پاک اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ پاک کا ایمان کی بدولت سے۔ حتیٰ کہ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حتی الشوکۃ، انسان کو، مسلمان کو، ایمان والے کو ایک کانٹا بھی چبھے تو یہ کانٹا چبھنا بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں بعض اوقات انسان نے کوئی چیز ایک جیب میں رکھی ہوتی ہے، وہ دوسری جیب میں تلاش کرتا ہے، اس کو نہیں ملتی، ایک دم شاک لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، میری چیز کہاں چلی گئی، وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی دوسری جیب میں مل جاتی ہے۔ ہمیں یہ جو اتنا معمولی سا اس کو ٹینشن آئی، ذرا سی پریشانی آئی، اس پریشانی پہ بھی اللہ پاک گناہوں کی معافی کر دیتے ہیں۔ مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن نسبت اپنی طرف کرے۔ لیکن حضرت ابراہیم، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ پاک کا تعارف کیسے کروا رہے؟ قرآن کریم نے اس کو نقل کیا سورۃ شعراء کے اندر 19ویں پارے میں۔ اللہ رب العالمین کا تعارف کیسے کروا رہے؟ هو الذی یطعمنی ویسقین، اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ هو الذی یطعمنی ویسقین، آگے کیا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے، بیماری بھی کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے، لیکن بیماری کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف نہیں کی، اپنی طرف کی ہے۔ میں بیمار ہوتا ہوں، وہ شفا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف اچھی چیزوں کی نسبت کرنی چاہیے، بری چیزوں کی نسبت انسان اپنی طرف کرے کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بہترین انسان، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین انسان، جب خلیفہ بنے تو اپنے پہلے خطبے میں لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں اگر مجھ سے کوئی اچھا فیصلہ ہو، کوئی اچھا حکم صادر ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی اور غلطی ہو جائے تو وہ میری اپنی طرف سے ہوگی۔ میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں ان کے خطبے کا۔ تو گویا اچھے حالات کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ رب العالمین۔ اور کوئی غلط فیصلہ ہو جائے، نقصان ہو جائے، اس کی نسبت کس کی طرف؟ اپنی طرف۔ اور یہاں کوئی سڑک ہی بن جائے، کوئی نالی بن جائے، کوئی معمولی سے پل ہی بن جائے تو تختیاں اپنے نام کی، اور جو 75 سال میں ملک کا بیڑا غرق کیا ہے وہ جی اللہ کا حکم تھا، جی بس اللہ کی مرضی تھی، وہ کہو کہ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے جو تمہیں برائی پہنچتی ہے، برے حالات آتے ہیں، فمن نفسک، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، ارسلناک للناس رسولا، میرے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ للناس، اس لفظ سے پتہ چلتا ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں،
کسی قوم کے لیے نہیں، یہ نہیں فرمایا للعرب رسولا، ہم نے آپ کو عرب کے لیے رسول بنا کے بھیجا، لأہل مکہ تھا، لأہل المدینہ، للحجاز، ایسا کوئی لفظ نہیں، بلکہ کیا فرمایا للناس، انسانوں کے لیے۔ انسان شروع سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی امتی ہے کس کا؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب آپ پر پوری انسانیت کے رسول آپ ہیں تو بتاؤ پھر آپ کے بعد کسی اور رسول کی ضرورت رہ جاتی؟ کسی اور نبی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمی نبی بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے نبی کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے، تو وہ بھی نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ تو پوری انسانیت کے رسول، عالمین کے رسول، رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک فرماتے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس کے لیے کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں، گواہی کے لیے کافی ہے کون؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ جب گواہی دے رہا ہے کہ آپ پوری کائنات کے، پوری انسانیت کے رسول ہیں، کسی اور کی گواہی کی ضرورت بھی نہیں رہ جاتی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کامل اعتماد نصیب فرمائے اور کامل یقین اور کامل محبت نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث